أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ انسانی معاشرہ مرد اور عورت سے بنتا ہے۔ مرد اور عورت انسانی معاشرے کا لازمی اور ضروری حصہ ہے۔ معاشرے میں بہت سے کردار، بہت سے کام مرد کے ہوتے ہیں اور بہت سے کردار اور بہت سے کام عورت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ فطری نظام اسی طریقے سے بنایا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ معاشرے میں سدھار اس وقت آتا ہے، معاشرہ اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب معاشرے کے یہ دونوں طبقے، عورتوں کا طبقہ ہو یا مردوں کا طبقہ ہو، جب یہ دونوں طبقے اسلام کی طرف آئیں گے، اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں گے، صحیح باتیں، درست رہنمائی، درست تعلیمات سیکھیں گے اور اس کی طرف آئیں گے تو معاشرے میں سدھار آئے گا، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر اس میں بیلنس نہیں ہو، یہ معاملہ اگر بیلنس نہ ہو، بیلنس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یک طرفہ معاملہ چل رہا ہو، یک طرفہ معاملے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہماری ساری توانائی اس پر لگ جائے کہ مرد ٹھیک ہو جائیں، یا ہماری ساری توانائی اس پر لگ جائے کہ عورتیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو اگر یک طرفہ ٹریفک ہم چلائیں گے، ون وے، تو اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہماری توجہ، ہمارا فوکس دونوں پر ہوگا۔ ہم اس کوشش میں بھی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بھائی کے، بحیثیت والد کے، بحیثیت ایک چچا کے، بحیثیت ایک ماموں کے۔ مرد ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں میرا جو کردار ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اپنے کردار کو ٹھیک کروں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے کیا حقوق ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ سارا مجھے پتا ہو۔ دوسرے نمبر پر خواتین کو وہ ساری چیزیں پتا ہوں جو خواتین کے لیے ضروری ہیں، ان کو پتا ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، انہوں نے بحیثیت والدہ کے کیا کردار ادا کرنا ہے، بحیثیت کی بیوی کے کیا کردار ادا کرنا ہے، بحیثیت ایک بہن کے کیا کردار ادا کرنا ہے، بحیثیت ایک بیٹی کے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ظاہر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام سے آپ نے کئی مواقع پر خواتین کو الگ سے نصیحت کی، ان کے لیے ایک نشست کی، الگ سے آپ نے ان کو سمجھایا، مردوں سے الگ۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر حضور علیہ السلام عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد خواتین کی مجلس میں، یا جہاں خواتین جمع تھیں، ایک دو صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے کر گئے اور خواتین کو آپ نے الگ سے، آپ اس کو بیان کہہ لیں، واعظ کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ نے الگ سے خواتین جو جمع تھی ان کو آپ نے الگ سے ایک بیان ارشاد فرمایا، ایک واعظ فرمایا، اور اسی واعظ میں آپ نے خواتین کو یہ بھی فرمایا کہ خواتین کو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے۔ حضور نے خواتین کو کہا کہ میں نے جہنم میں تمہیں بہت کثرت سے دیکھا ہے۔ تو خواتین نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، خواتین کی عادت ہوتی ہے برا بلا کہنا، لعن طعن کرنا، عورتوں کی غیبت کرنا، یہ خواتین کے مزاج میں شامل ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کی بھی برائی بیان کریں گی، دوسری عورتوں کی بھی برائی بیان کریں گی، اپنے رشتہ دار خواتین کی بھی برائی بیان کریں گی،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ برا بلا کہنا، یہ جیسے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں لان تان میں آ جاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا خواتین لان تان بہت زیادہ کرتی ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں. آپ نے فرمایا یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے جہنم میں بہت کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے. اور پھر حضور نے اس کا علاج یہ فرمایا کہ آپ عورتوں کو کہا کہ استغفار کثرت سے کیا کریں اور صدقہ کثرت سے دیا کریں. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب ان کو نصیحت فرمائی اسی وقت خواتین کے پاس جو زیور تھا انہوں نے وہ زیور اتار کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. جس کے گلے میں کوئی ہار تھا، جس کے پاس کوئی بالی تھی، کوئی چیز تھی زیور، اسی وقت خواتین نے اتارا اور حضور کو فرمایا کہ ہم اسی وقت صدقہ کرتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے، آپ کی سیرت سے اور سنت سے یہ بات ثابت ہے. صحابیات میں سے آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ کئی صحابیات مسائل معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھی. جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ باقاعدہ حضرت عائشہ کے پاس جاتی تھی. خواتین کے جو اپنے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، بیماری کے، حیض اور نفاس کے، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ خواتین وہ خون کسی روئی پر، کسی کپڑے پر لگا کر حضرت عائشہ کو بھیجا کرتی تھی اور حضرت عائشہ کو فرماتی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ آیا ہم پاک ہیں یا پاک نہیں ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں. اس حد تک جو صحابیات تھیں وہ دین کے مسائل سیکھنے کا اہتمام کرتی تھی. امہات المومنین سے ایک ایک مسئلہ جا کے حضرت عائشہ سے یا کسی بھی صحابیات میں سے جو صحابیات عالمات تھیں ان سے پوچھا کرتی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں مردوں کو دین کے مسائل کا پتہ ہوتا تھا وہاں خواتین کو بھی پتہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت ہماری نظر میں ویسے ہی بہت کم ہے. دینی تعلیم کی اہمیت ہماری نظر میں بہت کم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مرد بھی دین سے جاہل ہیں، ہماری عورتیں بھی دین سے جاہل ہیں. ہمارے مردوں کو بھی دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، ضروری مسائل کا، جو ان کی ہر 24 گھنٹے کی زندگی میں کام آنے والے مسائل ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. اور خواتین تو اس لیے ان میں جہالت زیادہ ہو جاتی ہے کہ مرد تو چلو مسجد آ جائے گا، جمعے میں کوئی بیان سن لے گا، کبھی کوئی درس سن لے گا، کبھی کوئی نصیحت سن لے گا. خواتین کا تو وہ سلسلہ بھی نہیں ہے، وہ تو گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں. اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو چلو کسی مدرسے میں چلے گئے، کوئی کسی نے بچے کو بھیج دیا مدرسے میں، کسی نے بچی کو بھیج دیا، کسی لڑکے نے عالم کا کورس کر لیا، کسی لڑکی نے عالمہ کا کورس کر لیا، تو ان کو تو چلیں دین کی تعلیم حاصل ہو گئی، دینی مسائل کا پتہ چل گیا. یا کوئی بھی ایسا ذریعہ اختیار کر لیا جس سے گھر کی خواتین کو یا بچیوں کو، جو وہاں کی خواتین تھیں، ان کو دین کے ضروری مسائل کا پتہ چل گیا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا ریشو کتنا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کتنا ریشو ہے کہ کتنے پرسنٹ مرد، کتنے فیصد مرد اور کتنی فیصد خواتین دین کا علم رکھتی ہیں. اب ظاہر ہے ایسا تو ہے نہیں، خواتین کے ساتھ ایسے ضروری مسائل، ایسی ضروری چیزیں کچھ وابستہ ہیں جس کا تعلق حلال حرام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق فرض فرائض کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر عورت کے لیے اپنی ناپاکی کے ایام میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے تعلق قائم کرنا ان دنوں میں جائز نہیں ہے. یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سنت مستحب کا مسئلہ نہیں ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ اگر کرے گا تو حرام کرے گا اور اس سے بچنا وہ فرض ہے. اب جب یہ مسائل اس حد تک اہمیت رکھتے ہیں کہ فرض کے درجے کے ہیں، حلال حرام کے درجے کے ہیں، تو اب اس میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے اور ان مسائل سے جاہل رہنا بھی حرام ہے. اس میں پھر کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان سارے مسائل کا سیکھنا جس کا تعلق، جس سے عورت کو واسطہ پڑتا ہے، اور وہ مسئلہ بھی کوئی سنت مستحب کا نہیں، حلال حرام کا بھی ہے،
اس کا مطلب ان مسائل کا عورتوں کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن نے یہ ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ یہ ذمہ داری قرآن نے کس پر ڈالی ہے؟ مردوں پر ڈالی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب گھر والوں کو, گھر کی خواتین کو, گھر کی بچیوں کو ضروری دینی تعلیم, ضروری دینی مسائل سے آگاہ کرنا یہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے. وہ مرد شوہر بھی ہو سکتا ہے, والد بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی کردار کا ہو. اس کے گھر میں اگر والدہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ میری والدہ کو دین کے ضروری مسائل کا پتہ نہیں, اس کے بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی والدہ کو دین کے ضروری مسائل سے آگاہی کے لیے کوئی بندوبست کرے. اگر وہ ایک شوہر ہے اور اس کو پتا ہے کہ میری بیوی کو دین کے ضروری مسائل کا پتہ نہیں, بحیثیت شوہر کے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی انتظام کرے, کوئی بندوبست کرے. اسی طرح بیٹی ہے, اسی طرح بہن ہے, اسی طرح کوئی بھی اور رشتہ ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں کی رکھی ہے. انبیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم میں ایک جگہ پر آتا ہے, حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, کان یأمر اہلہ بالصلاۃ, کہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وأمر اہلک بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اب یہ دیکھیں, یہ جو قرآن نے کہا نا کہ نماز کا حکم دو, یہ محض ایک استعارہ ہوتا ہے, ایک علامت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز کا حکم دو, زکوٰۃ کا حکم نہیں دو, قربانی کا حکم نہیں دو, یا دین کے اور مسائل کا حکم نہیں دو. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس کا مطلب اپنے گھر والوں کو دین کے ضروری مسائل سکھاؤ. جس طرح نماز فرض ہے, اسی طرح روزہ فرض ہے, اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح حج فرض ہے, اسی طرح اور حقوق العباد میں بہت سی چیزیں فرض ہیں. اس کا مطلب قرآن نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو یہ چیز سکھاؤ. تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مردوں پر. اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مرد یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو اللہ کی نظر میں یہ مرد مجرم ہے. اللہ کی نظر میں یہ مرد مجرم ہے. اللہ اس مرد سے پوچھے گا, بھائی تم اس بچی کے والد تھے, تم پر میں نے یہ لازم کیا تھا, میں نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا. ظاہر ہے یہ قرآن صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے, قرآن کریم کے اندر تو کئی آیات, آپ کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں سارے مسائل عورتوں کے ہیں. ایک سورت کا نام سورۃ النساء, سورۃ النساء کا مطلب عورتوں کی سورت, پوری سورت کا نام ہے. سورۃ البقرہ میں طلاق کے بہت تفصیلی مسائل ہیں, رضاعت کے, بچے کو دودھ پلانے کے تفصیلی مسائل ہیں. یہ سارے مسائل تو عورتوں سے متعلق ہیں. سورۃ الطلاق قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے جس میں طلاق سے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں. اب یہ سارے جو مسائل ہیں سورۃ النساء میں, سورۃ البقرہ میں, یہ احکام والی جتنی آیات ہیں ان میں بہت بڑی تعداد آیات کی اور صورتوں کی وہ ہے جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. اب طلاق کے جو مسائل ہیں اس کا تعلق جہاں مردوں کے ساتھ ہے, عورتوں کے ساتھ بھی تو ہے. عورت کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے طلاق کے کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں. شوہر کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, یہ سارے قرآن نے بیان کیے ہیں. جب قرآن نے بیان کیے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے اگر ہے تو ہم نے اور عورتوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا, اس حوالے سے تعلیم دینا ہماری ذمہ داری بھی ہے. پہلی بات کہ قرآن اور اسلام مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. دوسری بات کہ عورتوں کو اس حوالے سے تعلیم دینا ذمہ داری مردوں کی ہے. پھر تیسری بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری کتنی پوری کی ہے, ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا ادا کیا ہے. اب ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے,
ہر آدمی اپنے کردار سے واقف ہے، ہر آدمی نے جو کچھ اس معاملے میں کیا ہے، جو کچھ نہیں کیا، وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس معاملے میں 20% پورا اتر رہا ہوں، 30% اتر رہا ہوں، 50% اتر رہا ہوں یا 100% اتر رہا ہوں. اب ظاہر ہے اس چیز کی بہت کمی ہے. ہم اپنے بچوں کو، لڑکوں کو دین کی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کرتے، بچیوں کو تو اور اس حوالے سے ہماری غفلت زیادہ ہوتی ہے، متوجہ نہیں کرتے ہم. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں آپ نے کسی بچی کی شادی کی اور اس بچی کو دین کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں شوہر کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ساس کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں نکاح کا مطلب کیا ہے، اس کو پتہ نہیں طلاق کا مطلب کیا ہے، اس کو پتہ نہیں بچے کو دودھ پلانے کے مسائل کیا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا اس کو پتہ نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے حرام کاموں میں ہم پڑ جاتے ہیں. مردوں کو بھی پتہ نہیں دین کے مسائل کا، عورتوں کو بھی پتہ نہیں دین کے مسائل کا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے حرام کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، اور ان حرام کاموں کی نحوست کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات کس وجہ سے آ رہی ہیں. ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے کوئی جن چھوڑ دیا، کسی نے جادو کر دیا، حالانکہ حقیقت میں ہم اللہ کی مستقل بنیادوں پر اپنے گھر میں ایسی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں جو حرام درجے کی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب کسی گھر میں مستقل بنیادوں پر ایسے کوئی حرام کام ہوگا، گناہوں کا ارتکاب ہوگا، تو گناہوں کی تو نحوست آئے گی، اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہے اس کا. یہ ادراک اس وقت ہوگا جب ہم دین کے مسائل کو سیکھیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے. اب دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنی بچی کو، جہاں بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے عورتیں مردوں کے برابر ہیں ان سارے معاملات میں، النساء شقائق الرجال، آپ نے فرمایا عورتیں اور مرد برابر ہیں. اس معاملے میں عورتیں مرد برابر ہیں کہ آپ نے جہاں ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، بچیوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کرنا ہے. اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کو ناظرہ قرآن کریم اتنا سکھائیں کہ قرآن دیکھ کر وہ پڑھ سکیں صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ. اس لیے کہ اگر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. جب نماز نہیں پڑھ سکتی، یا وہ نماز پڑھ رہی ہے لیکن نماز میں اس کی قرات اتنی خراب ہے، اس کی تلاوت اتنی خراب ہے کہ اس کی نماز ہوتی نہیں، اس کا مطلب یہ گھر ایسا ہے جس میں مستقل بنیادوں پر نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے. یہ گھر ایسا ہے جہاں مستقل بنیادوں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. جس گھر میں مستقل کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہی نہیں ہے، تو اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی. وہ تو ظاہر ہے وہ گھر تو پریشانیوں کی آماجگاہ بنے گا، وہ تو پریشان ہوں گے، تکلیفوں کا شکار ہوں گے. تو قرآن کریم ناظرہ کم از کم درجے میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ وہ قرآن پڑھیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ، اس لیے کہ اسی کے ساتھ نماز متعلق ہے اور نماز فرض ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے اس کا مطلب فرض نہیں ادا کر رہے. جب فرض ادا نہیں کر رہے تو اللہ کی رحمت تو برس آئے گی نہیں ان پر. قرآن کریم ناظرہ ان کو آنا چاہیے. دوسرے نمبر پر دین کے ضروری مسائل سیکھنے چاہیے. اب دین کے ضروری مسائل سیکھنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو عالمہ کا کورس ہوتا ہے، وفاق المدارس کا پورا ایک ترتیب دیا ہوا 6 سال کا پورا ایک کورس ہے، اپنی بچیوں کو وہ کورس کروا دیں، اس میں داخلہ دلوا دیں، وہ پورا کورس پڑھ لیں گی، قرآن کریم کا ترجمہ بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائیں گی، مسائل بھی آ جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا، یا ان کو موقع نہیں مل پاتا کہ وہ 6 سال پڑھ سکیں یا 7 سال پڑھ سکیں. بسا اوقات ان کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اس کا تیسرا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ان خواتین کے ساتھ اپنی بچیوں کا رابطہ قائم کریں جن خواتین نے دین پڑھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے گھر میں کوئی عالمہ بچی ہے، اس نے دین پڑھا ہوا ہے یا اس کو دین کے مسائل کا پتہ ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کی خواتین کا ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ قائم کریں
کہ وہ اپنے مسائل ان سے پوچھیں، کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیں، کبھی ویسے ہی ان کو بلا لیں، کبھی ان کے پاس چلے جائیں. یہ دین کا علم جو عورتوں میں باقی رہا ہے نا، یہ اسی طرح باقی رہا ہے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہا. یہ دین کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج تک جو عورتوں میں جو باقی رہا ہے، اس کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ پورے علاقے میں، پورے محلے میں کوئی خاتون ہوتی تھی، عالمہ ہوتی تھی یا دین کا علم رکھتی تھی، محلے کی باقی خواتین ان کے پاس جاتی تھی، دین کے مسائل سیکھتی تھی. اس طرح آہستہ 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 نسلوں میں دین کا علم منتقل ہو جاتا تھا. اس کے لیے یہ طریقہ قائم کیا جائے کہ جو عالمات ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس، ان کی خدمات حاصل کی جائے، ان سے اپنے گھر کی خواتین کا تعلق قائم کیا جائے. جو مسائل ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ یہ آپ نے فلاں جو عالمہ خاتون ہے ان سے پوچھا، یہ جو مسئلہ یہ آپ نے ان سے پوچھا، یہ جو مسئلہ یہ آپ نے ان سے پوچھا. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو وہاں سے حل نہیں ہوں گی تو پھر وہ مردوں کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں. وہی خاتون اپنے مرد کو بتا دے، اپنے شوہر کو بتا دے، اپنے بیٹے کو بتا دے، بھائی کو بتا دے کہ بھئی جا کے کسی مدرسے سے، کسی مفتی صاحب سے، امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ کے بتا دو. نتیجہ یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو دین کے ضروری مسائل ہیں، یہ ہماری خواتین سیکھنا شروع ہوں گی. دیکھیں جب خاتون کو پتہ ہوگا نا کہ شوہر کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کے حقوق کیا ہیں، والد کے حقوق کیا ہیں، تو آدھے جھگڑے تو ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، آدھی لڑائیاں تو ہمارے گھروں سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ ہر عورت کو پتہ ہے، آپ نے اس کو اتنا ایجوکیٹ کیا، اتنی تعلیم دی، اس کو پتہ ہے. لیکن جب اس کو آپ نے سکھایا ہی نہیں، اور شکوے شکایت آپ عورتوں سے کر رہے ہیں کہ یہ میری عزت نہیں کرتی، یہ میرا احترام نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، اس کو اس کا نہیں پتا، اس کا نہیں پتا. بھائی اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اور عورتوں پہ تو ویسے ہی وہی نہیں آتی، اور آپ ان کو سکھاتے نہیں ہیں اور شکوے شکایت ان سے کرتے ہیں. نتیجہ یہی نکلے گا کہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، طلاقیں ہوں گی اور تنازعات ہوں گے، مسائل حل تو نہیں ہوں گے. اس لیے یہ مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن نے یہ ذمہ داری مردوں پر ڈالی. الرجال قوامون علی النساء. مرد صرف اس لحاظ سے بڑا نہیں ہے کہ بس ڈنڈا چلاتا رہے، بدماشی کرتا رہے اور ڈانٹتا رہے لوگوں کو. وہ ذمہ دار اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی مرد نے کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے، اس لحاظ سے بھی مرد نگران ہے. تو اگر ہم یہ بیلنس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنے مردوں کو بھی دین کے ضروری مسائل سکھا دیں، اپنی خواتین کو بھی دین کے ضروری مسائل سکھا دیں، جب بیلنس معاشرے میں آئے گا تو ہمارے معاشرے میں سدھار خود ہی آ جائے گا. جب یہ بیلنس آؤٹ ہوگا، کسی بھی ایک جانب آؤٹ ہوگا کہ یہاں آپ نے زیادہ کر دیا، وہاں کم کر دیا، یہاں زیادہ کر دیا، یہاں کم کر دیا، ایک طرف توجہ دی، ایک طرف توجہ نہیں دی، تو جب بیلنس آؤٹ ہوگا معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا، بگاڑ آئے گا اس کا. تو ایک جو آج کی بات کا گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ فکر پیدا کرنا ہے، یہ سوچ پیدا کرنی ہے، یہ تصور پیدا کرنا ہے، یہ نظریہ پیدا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو، چاہے وہ کسی بھی درجے میں، چاہے وہ بیوی کے درجے میں، ماں کے درجے میں، ہمارے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی فکر تو ہوتی ہے کہ چلو میری بچی ہے، اس کو میں دین کی تعلیم دے دیتا ہوں. لیکن اگر آپ کی بیوی کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے، اس کو کون دے گا؟ اس کو اسی طرح جاہل رہنے دیں گے مرتے دم تک، ساری زندگی اس کو بھی برا بھلا کہیں گے اور اس کے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہیں گے. اب وہ جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی اب میں نے اس کو اس کیفیت سے نکال کے، جہالت والی کیفیت سے نکال کے علم والی کیفیت میں لانا ہے. چاہے وہ بیوی ہے اس کے لیے کوشش کریں، والدہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ بوڑھی ہے لیکن یہ ضروری چیزیں جو میری والدہ کو پتہ نہیں، یہ میں نے سکھانی ہے، میری ذمہ داری ہے. بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ سیرت کا بھی بڑا اہم درس ہے، اور ظاہر ہے ہم سب کا ایمان، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث اسلام مرد عورت دونوں کے لیے، جب دونوں کے لیے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک بہت اچھا میرے ذہن میں ایک اچھا آئیڈیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر اگر کوئی عمل کرے، میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، کسی کے پاس ہوں، علماء کے پاس، بڑے حضرات کے پاس، کہ کم از کم کوئی 1 سال کا ایسا کوئی نصاب ترتیب دیا جائے، کوئی 1 سال پر مشتمل ایسا کورس ہو جس میں قرآن کریم کی
ان صورتوں کا اور ان آیات کا ترجمہ اور تشریح شامل کی جائے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. مثلا طلاق کے مسائل ہیں, رضاعت کے مسائل ہیں, شوہر کے حقوق ہیں, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں قرآن کریم میں, اسی طرح احادیث میں, ان کو شامل کیا جائے. اسی طرح عورتوں کے جو مسائل ہیں, پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں, عورتوں کے اور جو مخصوص مسائل ہیں وہ اس میں شامل کر دیے جائیں. تو کچھ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر ہو جائے, کچھ احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہو جائے, کچھ ضروری مسائل ہو جائیں, کچھ تجوید کی چیزیں ہو جائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر گھر چلانے کے شرعی احکام, گھر چلانے کے شرعی طریقے, یہ ساری چیزیں شامل کر کے اگر 1 سال کا 6 مہینے کا کوئی ایسا کورس بنایا جائے, کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے, اور پھر لوگ اس میں شریک ہوں اور اپنی بچیوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو اس میں بھیجیں کہ بھائی یہ 6 مہینے میں آپ ضروری چیزیں سیکھ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ شیئر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ میں کروں گا. تو ہر آدمی سارے کام تو نہیں کر سکتا. میرا مقصد یہ کہ چلو کوئی بھی سنے, کوئی بھی کر سکتا ہو تو وہ اس کو کرے, تاکہ خیر کا ایک کام ہے یہ آگے پھیلے. اور اسی مقصد کے لیے میں نے یہ ہم نے سوچا ہے, بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ خواتین کے لیے کوئی بیان کی ترتیب بنائی جائے. تو مہینے میں 1 دفعہ, ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو 3 بجے سے 4 بجے تک خواتین کے لیے بیان کی ترتیب بنائی ہے ہم نے انشاءاللہ, کہ یہی جو مدرسۃ البنات ہے وہاں ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو مہینے میں صرف 1 دفعہ خواتین کے لیے بیان ہوگا, خصوصی جو ان کے ضروری مسائل ہیں یا ان کو جو سکھانے کی چیزیں, تو وہ کبھی میں کر لوں گا, کبھی اور علماء کو بلا لیں گے, وہ حضرات یہاں بیان کر لیں گے, تاکہ خواتین کو ان کے ضروری مسائل سکھائے جائیں. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں. یہ میں آپ سمجھیں اپنے سر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال کے یہ کام کر رہا ہوں. میرے اچھے خاصے کام ہیں, اچھی خاصی مصروفیات ہیں, لیکن میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بہت اگنور کیا جاتا ہے دین کے حوالے سے, دینی تعلیم کے حوالے سے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں, اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں, کہ دوسری خواتین کو بتائیں کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو 3 بجے سے 4 بجے تک اس وقت میں بیان ہوگا خواتین کے لیے. اس میں پھر خواتین اپنے ضروری مسائل بھی پرچی وغیرہ پر لکھ کر پوچھ سکتی ہیں. بیان یہی سے ہوگا, خواتین وہاں مدرسۃ البنات میں بیٹھیں گی. تو اس کا بھی آپ اہتمام بھی کریں, ابھی سے لوگوں کو دعوت بھی دیں, لوگوں میں اس بات کو پھیلائیں بھی, تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کی خواتین اس سے مستفید ہوں. پھر ان سے آگے جہاں جہاں کوئی دین سیکھ سکتا ہے تو سب کو اس کا فائدہ ہوگا. تو ایک تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. اور دوسرا اعلان میں نے یہ کرنا تھا کہ میرا اس اگلے ہفتے سفر ہے قطر کا, 1-1.5 ہفتے کا سفر ہے. تو اگلے جمعے کو اور اس سے اگلے جمعے کو میں موجود نہیں ہوں گا. تو یہ بھی میں نے کہا آپ حضرات کو بتا دوں. انشاءاللہ یہ جو اتوار کو جو درس ہوتا ہے, درس ہوگا انشاءاللہ درس سیرت, اور کل ہفتہ ہے تو کل انشاءاللہ بیان بھی ہوگا مغرب کے بعد, حضرت مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ کا. تو ہفتے کا درس بیان بھی ہوگا, اتوار کا درس بھی ہوگا, لیکن اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ میں موجود نہیں ہوں گا. تو میرا قطر کا سفر ہے انشاءاللہ واپسی پر. آپ حضرات سے درخواست بھی ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ سفر کی آپ دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم علیہ